بہت اچھا سوال ہے۔ بزرگوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ نے اپنی تقریر میں ابھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تھوک لگایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سانپ نے کاٹا تو تھوک لگایا، ایک صحابی کی آنکھ میں تیر لگا، اس کا ڈیلے پہ جب تھوک لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یورپ والوں نے ریسرچ کی اور انہوں نے تحقیق کر کے یہ بتایا کہ جو تھوک ہے اس میں یہ شفا ہے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوک اور آج ہم لوگوں کا تھوک، کیا اس میں بھی یہ کوالٹی پائی جائے گی، یہ انرجی ہوگی؟ تو اس کا بہت اچھا جواب میں آپ کو پہلے حدیث سے ہی دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دو صحابی ہیں، ایک کا نام حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک کا نام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ دونوں صحابی دو مختلف قافلوں میں جا رہے تھے، ایک قافلے میں وہ گئے، انہوں نے اس قبیلے والوں سے کھانا مانگا تو قبیلے والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، تو اسی اثنا میں ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹا اور ایک قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹا۔ اب دونوں قبیلے والوں نے بہت اپنی طرف سے اس کا علاج معالجہ کیا لیکن وہ صحیح نہیں ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ان قبیلے والوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ اب وہ اس قبیلے والے صحابہ کے پاس آئے، ان صحابہ نے کہا ہمارے پاس علاج ہے، ہم بتائیں گے نہیں کیونکہ ہم نے آپ لوگوں سے کھانا مانگا تھا، آپ نے کھانا دیا نہیں۔ اب ایک قبیلے والوں سے 60 بکریاں اور ایک قبیلے والوں سے 100 بکریاں طے پائیں۔ پانی دے دو، جزاک اللہ، بسم اللہ، بلکہ بعد میں پیتے ہیں۔ اچھا، طے پائیں، اور پھر وہ صحابی گئے، جس کو سانپ نے کاٹا تھا جس کو بچھو نے کاٹا تھا، صحابی نے کیا کیا؟ اپنا تھوک لیا، سورۃ فاتحہ پڑھی، تھوک لگائی اور اس کے اوپر دم کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو سردار تھا وہ بھلا چنگا ہو گیا۔ اب انہوں نے وہ بکریاں دے دیں۔ اب صحابہ میں دو رائے پائیں، کچھ صحابہ نے کہا کہ ان بکریوں سے فائدہ لینا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے آیا یہ بکریاں ہمارے لیے جائز بھی ہیں کہ نہیں۔ اب وہ مدینے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے صحابی سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور اپنا تھوک لگایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ عمل کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل نے یہی کہا تو میں نے وہ کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکریوں میں میرا حصہ بھی رکھو، ان بکریوں میں میرا حصہ بھی رکھو۔ تو پہلی دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل کہ کیا اس تھوک میں علاج ہے؟ آپ نہ کبھی جانوروں کو دیکھیں، جانوروں کو اگر زخم ہو جائے تو وہ جانور زخم پہ کیا کرتا ہے؟ اچھا، اس جانور کو کس نے بتایا؟ کچھ علاج ایسے ہیں جو فطرت ہیں۔ اور اب آتے ہیں بزرگوں کے سوال کی طرف۔ یہ سوال پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کیا کہ کیا آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن اور ہمارا لعاب دہن برابر ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا عمل ہمارے لیے سنت رسول ہے، ہمارے لیے۔ تو جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیونکہ ہمارے لیے رب تعالیٰ نے نمونہ کس کو بنایا؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا تو ہم نے کام کون سے کرنے ہیں؟ ہم نے وہی کام کرنے ہیں جو کام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ تو جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے گئے، جب ہم اس طریقے کو اسی طرح کریں گے تو میرے محترم بھائیوں ہمارے ساتھ بھی رب کی برکتیں ویسے ہی آئیں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام کرتے تھے وہ اپنی ذات کی طرف سے کرتے، وہ کس کی طرف سے کرتے تھے؟ اللہ کی طرف سے کرتے تھے، اور وہ ہمارے لیے کیا تھے؟ ایک نمونہ تھے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھے۔ تو یہ دلیل ہے آپ کے سوال کی۔ تو آج جب ہم وہی کام کریں گے جو کام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو ہمارے ساتھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد نصرت ویسے ہی آئے گی جیسے اس دور میں آتی تھی۔